ملیں گے، ملیں گے، ملیں گے، پیغمبر، داماد پیغمبر، راکیش اور ان کا ٹیچر، ان کا استاد، حسین کا بابا، حسین کا بابا، یوسف کا بابا، زینب کا بابا، عباس کا بابا، اسم کا مولا، پیغمبر کا مولا، ارے حیدری، ارے سلوات۔ دیکھیے ایک بات، جذبہ دیکھ کے ایک بات یاد آ گئی. بہت پہلے جو ہم پہ تھا تیر تلوار دوسرے انداز میں چلا کرتے تھے، اب لوگوں نے قلم کو سہارا بنا لیا. ہمارے دیول صاحب لکھنوی بہت بڑے شاعر تشریف فرما ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ جہاں تلوار کی دھار کند ہو گئی، جہاں تیر مڑ گئے، جہاں نیزے کی ہنی ختم ہو گئی تو قلم کا سہارا لیا. ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ کس کو؟ ان لوگوں کو. کیوں؟ یہ کیا بات ہے؟ نعرے لگا رہے ہیں، بے حساب ماتم کر رہے ہیں، کپڑے کھول کے زنجیر زنی کر رہے ہیں. آپ کلچرڈ لوگ ہیں، اب زبردستی انگریزی لگاتے ہیں. یو آر کلچرڈ کمیونٹی، آپ سویلائزڈ کمیونٹی ہیں، آپ کلچرڈ کمیونٹی ہیں، پھر ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو دیوانوں کی حرکت ہے، یہ تو دیوانے لوگ کرتے ہیں. تو اسی کے لیے ایک ہندو شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ شبیر کے دیوانے کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اس سے بہتر ایک درود مل جل کے لگائے بابا سے بلند. دیکھیے میں کل سارا دن ٹرین میں چلا ہوں، ساری رات ٹرین میں چلا ہوں، صبح آیا ہوں. اگر تھکن ہونی چاہیے تو مجھے ہونی چاہیے، لیکن ہم علی کے چمن کے پھول ہیں جس کو کبھی خزاں جس پر حاوی نہیں ہو سکتی. وہ کل بھی تازہ تھا، آج بھی تازہ ہے، قیامت میں بھی تازہ رہے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. نہیں اب اس کے لیے دیکھیے بغیر دلیل کے کوئی وکیل کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بغیر واقعے کے کوئی ذاکر کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ سے میں نے عرض کیا کہ ہم وہ علی کے چمن کے پھول ہیں جن میں خزاں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ رنگت بدلتی ہے نہ خوشبو بدلتی ہے. ایک بات ایک واقعہ اور پھر آگے بڑھتا چلو. صلوات پڑھے محمد آل محمد. جو شے علی کے دامن سے مس ہو جاتی ہے اس پر کبھی خزاں نہیں آتی. آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے مولا متقیان غالب کل غالب لال ابو طالب. ساری باتیں آپ نے نعرے میں سن لی ہے. آپ کھجور تناول فرما رہے ہیں اور گٹھلی حضرت سلمان فارسی کی طرف پھینک رہے ہیں. جب سلمان فارسی نے دیکھا ایک بار دو بار آگے گئے، یا علی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ مجھ سے یہ مذاق کر رہے ہیں. اب آپ پتہ نہیں کس عمر کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی عمر کی بات کر رہا ہوں. میں کچھ کہہ گیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بس انشاءاللہ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے. یہ تو وہ گفتگو ہے کہ وقت گزر جائے، نام علی کا معنی پورا نہ ہو سکے تو ذکر کہاں سے پورا ہوگا. مولا نے گٹلی پھینکا. اب مولا مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ سلمان آپ اپنی عمر بتائیے. بتایا. کہا اچھا سلمان وہ شیر والا واقعہ کب ہوا تھا؟ ذرا یہ واقعہ سنا دیجئے. سننا چاہیں گے آپ؟ سننا چاہیں گے تو ایک سلوات بھی سنا دیجئے، میں واقعہ سنا دیتا ہوں. میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، علی سے محبت کس مقام پر پہنچا دیتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کہا حضرت سلمان نے کہ مولا سناؤ. کہا وہ واقعہ سناؤ. اب حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں
کہ میں فارس کا رہنے والا تھا، میں پھولوں کا گلدستہ بنانا. دیکھیے میں نے جو ابھی 10 منٹ آپ سے باتیں کی ہیں اسی کے ربط میں یہ واقعہ آگے آیا تو سنا رہا ہوں. کہ میں پھولوں کا گلدستہ بناتا تھا، فارس کا رہنے والا، اور وہی میرا ذریعہ معاش بھی تھا. نئے نئے پھولوں کو ڈھونڈنے تلاش کرنے میں ساری عمر میں نے گزار دی. اب میں اسی پھول کی تلاش میں ایک بار جنگل سے میرا گزر ہوا. میں جنگل میں راستہ بھول گیا. راستہ بھولتے بھولتے اندر میں جاتا چلا گیا. بہت دور جانے کے بعد جب راستہ نہ ملا تو ایک پیڑ کے ایک درخت کے نیچے میں رک گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر کے غرانے کی آواز آئی. میں نے دیکھا شیر چلا رہا ہے. اب میرے پاس ہٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. میں بس اسی درخت پر سوار ہو گیا جس کے نیچے میں کھڑا تھا. میں درخت پر اوپر آیا، بیٹھ گیا. شیر آیا، اس نے پہلے اچھل کے کوشش کی مجھے پکڑنے کی، نہیں پکڑ پایا. تو شیر درخت کے قریب، تنے کے قریب بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ جب میں اتروں تو وہ مجھے لقمہ اجل بنا دے. میں درخت کی شاخ پر بیٹھا رہا. میں نے تمام خداؤں کو بلایا. میں نے اپنے خدا اس وقت، یاد رکھیے گا اس وقت سلمان فارسی ایمان نہیں لائے تھے، وہ زمانہ نہیں تھا جو اعلان رسالت کا. میں نے اپنے خدا کو پکارا. آتش پرست ہے، آتش کے خدا کو پکارا، صنم پرست کے خداؤں کو، سب خدا کو بلایا. آخر میں نے آسمان کی طرف سر رکھ کے، سر دیکھ کے کہا، گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریب کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290. یا علی، ابھی میری دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور میں نے دیکھا ایک جوان جس کے چہرے پہ نقاب لگی ہے آیا اور شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو آگے کھڑا ہو گیا. جس طرح سے آپ پھڑک گئے نا ویسے ہی آگے کا جملہ ہے. ادھر وہ جوان آیا، ادھر شیر نے اپنے دونوں پیروں کو جھکایا اور اس آنے والے کے قدموں پر اپنا سر رکھا. آنے والے نے اپنے ہاتھ کو اس شیر کے سر پر رکھا اور یہ کہا کہ جا، یہ تیری غذا نہیں ہے، میں فلاں جگہ تیری غذا رکھ کے آیا ہوں، جا کے اپنی غذا لے لے. آپ نے کیا سنا؟ آپ تو سمجھ گئے کہ کون ہوگا جس کے سامنے یہ وحشی درندہ شیر بھی اپنا سر خم کر دے. یہ اور نہیں، یہ اللہ کا شیر علی بن ابی طالب ہے. سر رکھا، کہا سر پر ہاتھ رکھا، جا، یہ تیری غذا نہیں ہے، تیرے لیے میں نے فلاں جگہ غذا رکھ دی ہے، جا کے کھا لے. اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں. کہا جا. آپ نے سمجھا کیوں کہا؟ تاکہ آنے والا وقت کا بے ایمان مقرر یا بے ایمان لیٹر یہ رائٹر نہ لکھ دے کہ ایک شیر بھوکا آیا تھا، ایک جانور بھوکا چلا گیا. ارے علی نے بتایا کہ جانوروں تک کا ہم خیال رکھتے ہیں، انسان کیا چیز ہے. صلوات.
اس بھائی کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ سب مل جل کر میں کہوں گا نعرہ حیدری، آواز بلند سلوار۔ تو شیر یہ نہ کہہ دے کہ میں بھوکا علی کے پاس سے چلا گیا، جا یہ تیری خوراک نہیں ہے، تیری غذا میں رکھ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس جوان نے پیڑ کی طرف، درخت کی شاخوں کی طرف دیکھا، کہا نیچے آ جائیے۔ شیر چلا گیا، میں آیا نیچے آ کے کھڑا ہوا، وہ جانے کے لیے مڑے تو میں نے کہا کہ رک جائیے، ایسے نہ جائیے، کہہ کہ میں جنگل میں وہیں پہ دیکھا کچھ نئے قسم کے پھول کھلے تھے، ان نئے قسم کے پھولوں کو میں نے توڑا، اس کا گلدستہ بنایا اور اس جوان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کو دوں، اس پھول کے گلدستے کو قبول فرمائیے، کہہ کہ میں نے یہ گلدستہ دے دیا۔ علی نے کہا سلمان اگر اس گلدستے کو آپ دیکھیں گے تو پہچانیں گے؟ کہا علی کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس سے پہلے نہ ویسا پھول کبھی کھلا، نہ اس کے بعد آج تک میں نے ویسے پھول دیکھے، ایسے حسین پھول میں نے ایک ہی بار دیکھے تھے، ساری زندگی ڈھونڈتا رہا پھول نہ ملے۔ کہا سلمان یقیناً پہچان جائیے گا؟ کہا علی کیوں نہیں؟ بس علی نے آستین کو ہلایا، بایاں ہاتھ لگایا، دہنی آستین سے وہی گلدستہ نکلا جو برسوں پہلے سلمان فارسی نے دیا تھا۔ اے حضور آپ نے بہت واہ کی، مگر یہ کمال گلدستہ نکلنے کا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ برسوں کے بعد بھی پھول کا گلدستہ نکلا، نہ پھول کی خوشبو کم ہوئی، نہ پھول کی رنگت کم ہوئی، ویسا ہی تازہ تھا، ویسا ہی معلوم یہ ہوتا ہے جو علی کے دامن سے مس ہو جاتا ہے، نہ خوشبو کم ہوتی ہے، نہ رنگت کم ہوتی ہے۔ صلوات۔ بیچ میں بات یاد آ گئی تو کہتا چلوں، خوشبو والی بات آئی نا، بچوں آپ تحفہ لے کے چلے جائیے گا، بزرگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے اور دوستوں کے لیے ایک انعام ہے۔ خوشبو کی بات کہی نا کہ جو علی کے دامن سے مس ہو جاتا ہے، نہ اس کی رنگت بدلتی ہے، نہ خوشبو ختم ہوتی ہے، نہ اس پہ خزاں کا اثر ہوتا ہے، نہ اس پر آندھی کا اثر ہوتا ہے، نہ طوفان کا خوف ہوتا ہے، نہ سیلاب کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ سن لیجئے، ایک شخص آتا ہے آپ کے چھٹے امام کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور آگے کہتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے جد کے روزے سے زیارت کر کے آتے ہیں، نجف سے، کربلا سے، تو ان کے جسموں سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ مولا نے کہا کیوں تجھے کوئی اس میں شک ہے؟ کہاں سارے شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کربلا سے یا نجف سے مولا کے روزے سے زیارت کر، بچوں سن لو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آتے ہیں تو ان کے جسموں سے خاص قسم کی خوشبو نکلتی ہے، مگر یہ تو بات غلط ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی وہ خوشبو نہیں سونگی۔ کہا تم نے حدیث آدھی پڑھی، حدیث یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ہمارے جد کے قبروں سے روزہ کر کے زیارت کر کے آتے ہیں
ان کے جسموں سے خوشبو نکلتی ہے، مگر حدیث آگے یہ ہے کہ جہنمیوں کو ان خوشبو کا احساس نہیں ہوتا۔ صلوات۔ اس سے بہتر ایک درود پڑھے محمد آل محمد۔ اے علی کے چمن کے گلدستے کے چھوٹے بڑے پھول، اس بات پر فخر کرو کہ دنیا ہمیں علی والا کہتی ہے۔ میں ہمیشہ مجلس میں یہ جملہ ہر جگہ پڑھتا ہوں، اے علی آپ ہماری شان ہیں، اے علی آپ ہمارا سمان ہیں، اے علی آپ ہمارا ابھیمان ہیں۔ علی یہ کیا کم ہے کہ دنیا دیکھ کے کہتی وہ دیکھو علی والا جا رہا ہے، وہ دیکھو بیٹھا علی والا ہے، وہ سن رہا علی والا ہے، ارے وہ ہنس رہا علی والا ہے، وہ کھڑا جو ہے وہ علی والا ہے، وہ دیکھو علی والی ہے، وہ دیکھو علی والی ہے، وہ دیکھو علی والی ہے۔ 72-73 میں سے کوئی نہیں کہتا کہ فلاں غار والی ہے، پہاڑ والی ہے، اونٹ والی ہے، فلاں بکرے والا ہے، فلاں بھیڑے والا ہے۔ جو بھی جل کے کہتا ہے علی والا کہتا ہے۔ تمام علی والوں اور والیوں کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اب سن لیجئے نعرہ حیدری کا اتہاس، تب دشمن علی کا بھگول بھی بتا دوں گا۔ ہاں ہم سے پوچھتے ہیں اتہاس، ہم تو اپنا اتہاس بتا ہی دیں گے، ذرا تم بھی تو اپنا بھگول بتا دو، بتا دو۔ ارے میرا فلاں 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 کچھ نہ ملا، علی کے باپ علی کے باپ علی کے باپ علی کے باپ۔ ہم دیکھو کبھی کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں، لیکن علی کے باپ کو چھیڑو گے تو کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرے علی کے باپ کو چھیڑو گے تو کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہماری ایک ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ علی کا باپ تو سورج سے زیادہ روشن ہے، باقی لوگوں کے تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایک بیٹے کے 4 باپ، تاریخ سے پوچھ لیجئے، میں نہیں کہتا۔ ایک جو سب سے بڑا دشمن تھا عمر عاص، 4 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں، اور چاروں فیل کر گئے۔ جو باپ کے قابل نہیں تھا امیر شام، اس نے کہا لگا لیا کلیجے سے ان کو۔ کیا سنا آپ نے؟ بھئی آپ نے سنا ہوگا کبھی باپ باپ باپ، لیکن یہ تو چندے کا باپ تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ سنیے یہ کتنا بڑا موذی تھا، کہتے ہیں آپ کیا نام کا اثر ہوتا ہے، اتنا بڑا موذی تھا کہ ایک جگہ میرے مولا امام حسین امام حسن سب تشریف فرما تھے، امیر شام اور یہ عمر عاص یہ بیٹھا تھا بس میں، تو یہ چھڑخانی کر رہا ہے۔ ایک تو شکل دیکھ لیجئے، علی کے دوست کے چہرے کھلے ہوتے ہیں۔ ابھی مولانا باقر صاحب مشہدی بیٹھے تھے میرے ساتھ، تو وہی کہہ رہے تھے کہ شکل دیکھ لیجئے، جو علی سے پھٹکار، علی سے جو بغض رکھتا ہے، اللہ چہرے کو پھٹکار بنا دیتا ہے۔ دنیا اسے نائک کہتی رہے، سب سے بڑا کھلنائک ہو جاتا ہے۔ سن لیا نا آپ نے، کھلنائک، بڑا نائک، ذاکر نائک، ذاکر نائک۔ کہتے نہیں پڑھے، کیسے نہیں پڑھے؟ اس نے تو اتنی آگ لگائی ہے کہ ایک بوند بھی اگر کم رہ جائے تو کم ہے۔ ابھی 2008 کی بات کہہ رہا ہوں، میں گیا تھا اسلام آباد مجلس پڑھنے محرم کا، تو معلوم ہوا کہ دسمبر میں 1 مہینہ محرم سے پہلے وہ ٹی وی پر آیا تھا
اور ٹی وی پر دے رہا تھا. اس وقت کیوں ٹی وی میں آتا تھا؟ سن لیجیے آپ, میں بچوں کے لیے دیتا ہوں کہ کہیں پر بھی ہو مناظرہ تو جواب دے دیں. تو وہ ٹی وی پر پروگرام, اس کا سیٹ اپ, اس کا سیٹ کیا ہوا آدمی دوران تقریر اس کو فون کر کے پوچھتا ہے. اس نے فون, ہیلو میں فلاں بول رہا ہوں. کہاں فلاں بول رہے ہو, کیا بات ہے, کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے, معاذ اللہ, ایک تو سوال پوچھنے والا کمینہ اور اس سوال کا جواب دینے والا در کمینہ. اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا؟ آپ دیکھیے یہ دشمن ابو طالبی کتنی آگے بڑھ چکی ہے. یہ حسین سے دشمنی نہیں ہے, یہ علی سے دشمنی ہے, یہ علی سے دشمنی نہیں ہے, ابو طالب سے دشمنی ہے. میں نے پڑھا یہ واقعہ, میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ جانے سنیں. اب اس کو فون آیا, یہ بتائیے حسین حق پر تھے یا علی حق پر؟ میری بیٹیوں سنو, کہ علی حق پر تھے کہ حسین حق پر تھے؟ اب اس نے کیا کہا, ارے ہم یزید کو برا نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی ہو تو یزید اپنے وقت کا خلیفہ تھا, اور جو خلیفہ کے اپنے دور کے خلیفہ کے خلاف سب بناتا ہے وہ کبھی حق پر نہیں ہوتا. میں نے منبر کا لحاظ کر کے لفظ بدلا ہے. سن لیجئے اس نے کیا ترک دیا ہے, آرگومنٹ دیا ہے کہ اپنے دور کے خلیفہ کے خلاف جو میدان میں آتا ہے وہ کبھی حق پر نہیں ہوتا. بس جب یہ سنا فوراً ایک گھنٹی بجی اور کسی نے کہا, ذاکر نائک میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں, کا نام بتاؤ, کا نام چھوڑو, سوال کا جواب دو. تمہارا یہی فلسفہ ہے نا کہ جو وقت کے خلیفہ کے خلاف, دور کے خلیفہ کے خلاف جو تلوار اٹھاتا ہے, میدان میں آتا ہے, وہ حق پر نہیں ہوتا, باطل نہیں ہوتا. ذاکر نائک تم نے 1400 برس کا مسئلہ حل کر دیا کہ اپنے دور کے خلیفہ کے خلاف جو میدان میں آتا ہے وہ باطل ہوتا ہے. ارے تمہارے بنائے ہوئے خلیفہ کے خلاف اگر حسین آئے تو تم نے باطل کہا, اور تمہارے بنائے ہوئے علی, اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ علی کے خلاف جو میدان میں آیا معاویہ, اور جو جمل میں آئی بی بی, اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب اس نے پلٹ کے فوراً کہا, یہ بتائیے آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ کہ 500% شیعہ ہو. مگر ذاکر نائک یاد رکھنا, ابھی ہماری قوم میں مختار زندہ ہے. مالک کوثر, ساقی کوثر, وہ خالق جنت, وہ مالک جنت, وہ خالق دنیا, وہ مالک دنیا, دنیا بنانے والا, دنیا چلانے والے, وہ روزگار پیدا کرنے والا, روزی پانے والے, دنیا بنانے والا, دنیا چلانے والے, خالق کائنات, کائنات, رب جلیل, رب کریم, وہ مالک کوثر, وہ ساقی کوثر, وہ خالق جنت, وہ مالک جنت, وہ خالق دنیا, وہ مالک دنیا. نعرہ حیدری. یاد رکھیے گا, اس نے صاف کر دیا, اور کہنے والے نے سے جب پوچھا کیا تم شیعہ ہو, کہ 500%. اور یاد رکھنا ہے ابھی بھی شیعوں میں مختار زندہ ہے. آپ نے مطلب سمجھا مختار کا, کیوں مثال دیا تھا؟ اب اس وقت تو نہیں پتا چلا, لیکن اس نے فوراً اسٹوڈیو سے فوراً ایئرپورٹ پر فون کیا کہ پہلا جہاز پاکستان سے جانے والا کون ہے. 8:30 بجے کی بات ہے, 9:30 بجے کی فلائٹ پکڑ کے بھاگا. کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے وہ بھاگ چلا. ہم نے کہا وہ بھاگا نہیں, اپنے باپ دادا کی سنت پر عمل کیا. مل جل کے سلوات پڑھیے باواز بنائیں. گرامی
بس ایک بات کہہ کے بات پوری کر دوں، اور پھر جو حدیث بتائی اس کی روشنی میں دو لفظوں کو بتا کے مصائب۔ یہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری کیا ہے؟ یہ جو نعرہ حیدری آپ لگاتے ہیں نا، میر صاحب کا شعر تھا نا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن۔ اب یہ میں کہتا ہوں علی کا نام سن کے دشمن ہانپ رہا ہے۔ صلوات۔ نہیں ذرا زوردار علی کی شان میں صلوات پڑھو، مزہ ہے۔ نعرہ حیدری نہیں لگائیے، نعرہ حیدری نہیں لگائیے، نعرہ حیدری ہے کیا؟ تاریخ سن لو۔ نعرہ حیدری کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو رسول کے جلائے ہوئے چراغ کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو اس مشن کو آگے لے جا رہے ہیں۔ سنیے، جب علی حملہ کرنے جاتے تھے تو علی کہتے تھے نعرہ تکبیر، تو پورا مجمع کہتا تھا اللہ اکبر۔ جب حملہ کرنے جاتے تھے علی، تو جب حملہ کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے نعرہ تکبیر۔ کھڑے ہو کے جتنے بھی تھے، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، منجھلے بھائی، سنجلے بھائی، جتنے بھائی تھے، کیا سنا آپ نے؟ بھائی آج کل دور چل رہا ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی، اور کوئی پہچان نہ رہے، ایک ہی پہچان یاد ہے، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، سمجھ جائیے وہاں والا ہے نا۔ تو یہی لوگ ہیں۔ تو مولا جب حملہ کرنے جاتے تھے میری بچیوں، تو جب حملہ کرتے جاتے تھے تو کہتے تھے نعرہ تکبیر۔ سب مجمع صحابیوں کا کہتا تھا اللہ اکبر۔ اور جب حملہ کر کے کامیاب ہوتے تھے تو علی جب لوٹتے تھے تو علی کہتے تھے نعرہ رسالت۔ سب کہتے تھے یا رسول اللہ۔ اور جب نبی کے پاس آتے تھے علی، تب نبی کہتے تھے نعرہ حیدری۔ تب رسول نعرہ لگاتے تھے اور سارا لوگ کہتا تھا نعرہ حیدری یا علی۔ بابا نعرہ لگائے تو سنت اور شیعہ نعرہ لگائے تو بدعت۔ صلوات۔ اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بس سننا چاہیں گے آپ پڑھوں تو آپ بھی بابا سے بلند کچھ پڑھ دیجئے، ہم بھی سن لیں۔ بس آخری بات اور آگے چلو، سن لیجئے جناب۔ بھائی مولا سے محبت کس کو نہیں ہے؟ جو مولا سے محبت نہ رکھے مولا ہی نہیں، اور ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، صرف مولا ہی ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا ہم بھی تو علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی تو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی تو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی۔ علی کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کی ماننا کمال ہے۔ یاد رکھیے گا جملہ، علی کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کی ماننا کمال ہے۔ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ تو محسن نقوی شہید نے یہی کہا تھا، شہید کے روضے پر ہوں تو شہید کا شعر بھی ہے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں فرق ہے اتنا، ہمارے اور تمہارے بیچ میں فرق ہے اتنا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ صلوات۔ مل جل کے صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ بس آخری دو باتیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ لپا لپی ہے ذاکری کی۔ ارے حضور، میرا اور آپ کا تو یہ اصول ہے کہ مجلس میں بیٹھنا باعث رحمت، مجلس کا پڑھنا باعث رحمت، مجلس کا سننا باعث رحمت۔ جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لفظ زحمت کو کیوں زحمت دی جائے، ہے نا۔ چلیے حضور، بس آخری بات اور آپ ختم، آگے بات چلے۔ تو اب کیا ہوا؟ ایک سائل نے جب چھٹے امام سے ہمارے آپ کے سوال کیا کہ یہ نعرہ حیدری سے یہ فضائل کے الفاظ، یہ بابا کے جملے، یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جو آپ کہتے ہیں مجلسوں میں، اس کا کیا، اس سے کیا ملتا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ آپ کے امام سے کہا۔ ایک بار اس نے پوچھا، امام چپ رہے، دوبارہ پوچھا، امام خاموش رہے، جب تیسری بار پوچھا تو امام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ بس آخری بات، چہرے کا رنگ بدلا، اور آپ کہتے ہیں
کیا پوچھتا ہے تو؟ ادھر آ، لا کے کھڑا کیا، پہلے یہ بتا تو کون ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرا قبیلہ کہاں، تیری نسل کہاں؟ اس نے کہا میرا یہ نام، کہا یہ نام، یہ نام، یہ باپ کا نام۔ امام چپ چاپ سنتے رہے، جب چپ ہوا کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ نام ہے، تیرے باپ کا یہ نام یہ ہے، تیری ماں فلانا قبیلے کی، تیرا باپ فلانا قبیلے کا۔ کہا اے فرزند رسول آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کپڑوں کی تہوں میں تو خنجر چھپائے بیٹھا ہے، پہلے خنجر کو باہر رکھ دے پھر مجھ سے بات کر۔ اب کھڑا ہو کے تھا فرزند رسول آپ کو کیسے معلوم کہ میرے کپڑے کے تہوں میں خنجر چھپا ہے؟ کہا اے نادان اس کائنات کے تہوں میں کیا چھپا ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں اس سے بہتر ایک درود پڑھیے بآواز بلند محمد علیہ۔ بس 2 بات پڑھوں گا اور پھر ختم، 10 منٹ لوں گا میں، اجازت ہے 10 منٹ کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد، اجازت ادھر لینی چاہیے۔ پڑھوں 10 منٹ، اجازت ہے؟ فضائل پڑھوں تو میں سمجھوں گا اگر آپ کچھ پڑھیں گے اس کا مطلب میں بھی کچھ پڑھوں۔ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، ابھی ہمیشہ 1 گھنٹے کا وقت ملا ہے مجھے، میری گھڑی کے حساب سے 20 اور 10 30 20 اور 10 30 اور 5 35 منٹ ہوا ہے۔ اگر آپ کہیے تو یہیں سے مسائل پڑھ دوں، ورنہ علی والوں کو اور علی کے فضائل بہاؤں۔ فرش عزا پر مجلس بیٹھ کے سننے کا جو ثواب ہے وہ کھڑے ہو کے سننے کا ثواب نہیں ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کتنے ڈگری کا ثواب ہے، لیکن میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے ممبر کے پیچھے کوئی بی بی آ کے بیٹھ جاتی ہے، فرش کے کونے پر کوئی امام آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بس انشاءاللہ روئیں گے، جی بھر کے روئیں گے، میں رلا کے جاؤں گا، تڑپا کے جاؤں گا، بس سوائے غم اہل بیت میں کسی کے نہیں رونا، اللہ نصیب کرے۔ اب سنیے بس 2 جملے۔ امام سے جب پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو آپ کے جد کے لیے واہ واہ کرتے ہیں، نعرے بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ امام کے چہرے کا رنگ بدلا، امام نے سنا، غور سے دیکھا، اس کے بعد یہ جملہ جو کہتا ہے میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں جو مولا نے دیا ہے خدا کے لیے ضائع نہ کیجئے گا، غور سے سنیے گا، آخرت تک کے لیے ہمیں دولت دے کے مولا چلے گئے۔ مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے جب تو ہمارے جد علی ابن ابی طالب، ہمارے مورث رسول پاک، ہمارے خانوادے کی شان میں جو الفاظ بھیجتا ہے، جو لفظ لوگ بھیجتے ہیں، جو تعریفی جملے، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ منہ سے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں؟ سنو بچوں بہت توجہ سے، کہا جس دم، جس پل، جس وقت، جس مومنٹ، جس چھڑ کہنے والا واہ واہ کہتا ہے، فضیلت کے جملے بھیجتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، جیسے اس کے دہنے مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، سب سے بڑے خزانے کا مالک اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان الفاظ کو فوراً پکڑ لو، ہمارے خزانے میں ڈال دو۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی آگے، ابھی آگے۔ جو آپ نے واہ واہ کیا، نعرے لگایا، اللہ فرشتوں کہتا ہے کہ جیسے یہ جملے نکلے فوراً اسے پکڑو، ہمارے خزانے میں ڈال دو۔ اور وہ وقت جب مرنے والا، جب بھیجنے والا اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر کے اندھیرے میں جائے گا، میں ان الفاظوں کو ستارہ بنا دوں گا، قبروں کو روشن کر دوں گا، اور اس کی چمک سے مرنے والے کو گھٹن نہ ہوگی۔ بھائی آپ نے تو اپنے ستارے کا پربند کر لیا، اب میں بھی اپنی خبر کے لیے انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں کہوں گا نعرہ حیدری، خیبری، صفدری، سروری، بلند سلوار،
بہتر درود پڑھے محمد آل محمد. ادھر توجہ، بس آخری 10 منٹ میں لے سے بس، اس کے بعد وہاں. تو یاد رکھیے گا کہ ہم کل بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں، ہم قیامت میں بھی علی والے رہیں گے. نہ دنیا ہمیں خرید سکی، نہ کسی نے بہکایا. ہمارے جھانسی کے محترم شاعر صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ ذاکر بھی ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب غربت تھی تب بھی علی کی محبت سینے سے لگائے تھے، آج انجینئر ہو گئے تو بھی علی کی محبت لگائے ہیں، کل قبر میں جائیں گے تو بھی علی کی محبت. میں تو کہتا ہوں دیوبند صاحب، جب فرشتہ آپ سے آئے گا سننے کے لیے تو کہیں گے اپنی بات میں سنانا، علی کی پہلے ہم سے سن لو. ہے کہ نہیں بھائی؟ دیکھیے، اگر کوئی بات پسند آئے تو زبان ہلائیے. آپ 10 کلو کا سر ہلاتے ہیں، 100 گرام کی زبان نہیں ہلاتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے بھائی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. 10 کلو کے سر کو ہلانے کی زحمت نہ کریں، 100 گرام کی زبان کو ہلائیں. یہی علی کا نام کل بھی لیتی تھی، آج بھی لیتی ہے، قیامت میں بھی لیتی رہے گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد. علی کے فضائل سن لیے، ختم. میں ختم ہو جاؤں گا، آپ ختم ہو جائیں گے، علی کے فضائل نہیں ختم ہوں گے. نہ علی کے فضائل ختم ہوں گے، نہ علی کے فضائل سننے والے ختم ہوں گے، نہ پڑھنے والے ختم ہوں گے. سنیے، ایچ جی ویلز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، برٹش اسکالر نے لکھا ہے، بس آخری بات اور آگے چلوں. ایچ جی ویلز برٹش اسکالر کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں سیمینار ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا ان کو 10 برس 20 برس 25 برس 50 برس اس سے زیادہ کوئی یاد نہیں رکھتا. یہاں تک کہ وہ کتابیں جو ان کی شان میں لکھی گئی ہے وہ پرانی الماریوں کی زینت بن جاتی ہے جس پر وقت کی دھول نے چادر کر دیا ہوتا ہے. یہی جملہ ہے، سن لیا نا، دہراؤں گا نہیں. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی قوم شیعہ، اس کا لیڈر سردار عرب کا بیٹا ابو طالب کا فرزند، کیا سنا آپ نے؟ ارے اس نے خلیفہ نہیں کہا، خلیفہ ہو کوئی جنت میں جائے، اس نے کہا سردار عرب کا بیٹا. یعنی سرداری انہی کیا تھی، انہی کیا ہے اور قیامت میں بھی رہی. اسی لیے تو حسن حسین کو جنت کا سردار بنایا. صلوات. دیکھیے بات کہہ کے نکل جاؤں آگے. کسی کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہو، یہ مت دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چھوٹا ذاکر، بڑا ذاکر، بوڑھا ذاکر، میرے جیسا کم پڑھا لکھا تھا. نہیں، کون پڑھ رہا مت دیکھو، کیا کہہ رہا یہ دیکھو، کیونکہ وہ آتا ہے منبر پر ذکر کرتا ہے علی کے گھر والوں کا. یعنی خوش ہو رہے ہیں علی کے گھر والے، جل رہے ہیں دشمن علی کے گھر والے، ہے نا. میں دعوے سے لے کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. دیکھ لیا جمعے کی نماز میں نمازیوں کو اڑا دیا پچھلے. یہ سب کیا ہے؟ مروت کا نتیجہ ہے. اگر مختار ہر گھر میں پیدا ہو جائے تو بھاگتے پھریں گے، پھر پہاڑوں کو ڈھونڈیں گے، میدان میں نظر نہیں آئیں گے. دیکھ لیجیے. خیر میں دوسری بات کہہ رہا، اب یہ بات آپ سے کہہ دوں، بات ختم ہو جائے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھیے اپنے سر کو اٹھا کے بیٹھیے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. اسلام کے ہیڈ کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے اپنے ہیڈ کو بلند کرو. اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی طویل نیزے پر بلند کیا گیا. عرب میں اس سے اونچا نیزہ نہیں تھا، خولی لمبا تھا. لمبے نیزے پر حسین کے سر کو لے کے چلا تھا. اسی پر آپ کے یو پی کے شاعر نے کہا تھا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو ظالموں نے کبھی
کیا سنا آپ نے؟ جھکانا چاہا تھا جس سر کو ظالموں نے کبھی، شکست یہ ہے کہ خود اس کو اٹھا کے چلے. شکست یہ ہے کہ خود اس کو اٹھا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. سلامت رہو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا امام، لبیک یا امام. حیدری باز بلند سلوات. ختم گفتگو. لیکن بس یاد رکھیے گا، ہم کسی سے الجھنے نہیں جاتے، ہم کسی سے ملنے نہیں جاتے، ہم کسی سے بولنے نہیں جاتے. ہم کو اپنے مولا سے فرصت ہی نہیں ہے، ہم کو اپنے چمن کی کلی سے فرصت نہیں. غلاظتوں کے ڈھیر پہ کہاں جائیں گے بھائی؟ کس کس کو اٹھاؤ گے حدیثوں کے سہارے؟ کیا سنا آپ نے؟ کس 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 کو اٹھاؤ گے حدیثوں کے سہارے؟ تاریخ کے کوڑے پہ بہت لوگ پڑے ہیں. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بس یاد رکھیے گا، میرا علی کل بھی اعلیٰ تھا، میرا علی آج بھی اعلیٰ ہے، میرا علی قیامت تک اعلیٰ رہے گا. میری اس بات سے آپ سہمت ہیں نا؟ ایگری کرتے ہیں؟ یو آر ایگری وتھ می؟ میرا علی کل بھی اعلیٰ تھا، میرا علی آج بھی اعلیٰ ہے، میرا علی کل بھی اعلیٰ رہے گا. دشمن علی کا منہ کل بھی کالا تھا، آج بھی کالا ہے، قیامت تک کالا رہے گا. یاد رکھیے گا. بس یہی پڑھتا رہوں گا. سلام اس باپ پر جس نے علی سا فرزند پیدا کیا. بس وفاداری کی آخری بات کہہ کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں چلا جاؤں گا. ایک سلوات بھیج دے بابا سے بلند محمد علیہ. بس آخری بات، دنیا کائنات میں کہیں سے بھی لے آؤ ابو طالب صاحب، علی کی تو بات ہی چھوڑو، ابو طالب صاحب جیسا شخص. یہ بتائیے، ابو طالب نے کسی کا گھر چلایا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کا مال لوٹا، کسی کا قافلہ لوٹا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، کسی یتیم کو ساتھ ستایا، کسی بیوہ کا مال لے لیا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کی. پھر کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں نے گھر جلایا وہ بن گئے رسول اللہ، جنہوں نے گھر لوٹا بن گئے. اب میں آگے کیا کہوں گا آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لٹیرے تھے رضی اللہ بن گئے، جنہوں نے گھر لوٹا وہ کیا بن گئے؟ کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے. لیکن ابو طالب وہ ہے جس نے پیاسوں کو پانی پلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد کی، بے گھر کا گھر بنایا، لوگوں کی مدد کی، بچیوں کی شادی کی، یتیموں کی پرورش کی، کمزوروں کو اٹھایا، حاجیوں کو ٹھہرایا. ارے جو پیاسے آئے ان کو پانی پلایا. ارے ذرا دیکھ لے دنیا کیا ملا. بس آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا، دنیا ہم سے کہتی ہے ابو سفیان ایمان لائے، علی کے باپ ایمان نہیں لائے، ابو طالب کا بھی ایمان لائے، ابو سفیان لائے. میں آپ کو یہاں جج بنا کے چھوڑ رہا ہوں. دیکھیے رزلٹ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ تیاری کا کیا فائدہ ہے، محنت کا کیا نتیجہ ہے. 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد رزلٹ ملے گا، وکٹر صاحب نے کیا پڑھا، کیسا پڑھا. اب آپ سنیے، دنیا ہم سے کہتی ہے ابو سفیان ایمان لائے، علی کے باپ ایمان نہ لائے، ابو طالب ایمان نہ لائے. ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں دونوں کا رزلٹ کیا ہوا. معاذ اللہ اگر ابو سفیان ایمان بھی لایا تو اس نے کیا دیا؟ معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا. اگر ابو طالب معاذ اللہ ایمان نہ لائے تو علی جیسا بیٹا
حسین جیسا پوتا دیا. بھائی دیکھیے ادھر سے امید نہیں مگر ادھر سے امید ہے کہ میری بات کی تصدیق کریں گے. بلند آوازیں بلندی کے ساتھ صلوات بھیجیں گے ابو طالب کی شان میں. بس ختم. دشمنوں کے سردار ابو سفیان نے دنیا کو کیا دیا؟ معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا، اور محسن اسلام ابو طالب نے کیا دیا؟ علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا فرزند دیا، اور فرزند نہیں حسین کے ساتھ ایک نشان وفاداری بھی عطا کیا. بس رونے کو آمادہ ہو گئے نا. یہ ابو طالب کا لہو ہے جو کربلا کے میدان میں آیا ہے. سن لیں آپ، یہ جو 18 بنی ہاشم جو ہم تابوت کی شبیہ برآمد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم 18 بنی ہاشم، لیکن یہ 18 بنی ہاشم نہیں ہے. یہ ابو طالب کے چمن کے 18 پھول ہیں جو کربلا کے میدان میں آئے. بیٹیوں جی بھر کے رونا. اس گھرانے کی بد نصیبی یہ ہے، تم کہتی نہ ہو، کبھی کبھی میں بھی اپنے گھر میں سنتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی بڑی بد نصیب بیٹی ہوں. اکثر میری بیٹیاں کہتی ہے کہ میں بڑی بد نصیب ہوں، لیکن ذرا رسول کے گھر کو دیکھو. پہلی بیٹی فاطمہ کس طرح دنیا سے گئی. کیا سن رہے ہو؟ رسول کی بیٹی کتنی بد نصیب. ارے جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئے. روئیے روئیے، آپ کے رونے کی آواز جب پہنچتی ہے جنت البقیع کے دروازے پر، پھاٹک کھلتا ہے، فاطمہ آتی ہے اور کھڑی ہو کے کہتی ہے شام کی طرح، اے سکینہ، اے بی بی آئیے. روئیے، اپنی آواز کو کربلا عباس کے روضے پر پہنچا دو. اللہ تمہاری بیٹیوں کو اچھا نصیب عطا کرے. رسول کی بیٹی پسلیوں پر چوٹ لے کے دنیا سے گئی. روئیے گا اور سناؤ، علی کی بیٹی ہاتھوں میں رسا، ارے بازوؤں پر درے. اور سنیے گا، جب رسول کی بیٹی علی کی بیٹی تو حسین کی ننھی سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ. ارے ننھی ننھی کلائیاں بندے ہوئی کرتا. بچوں، تمہارے رونے کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا. آپ کے رونے کا ثواب آپ کے بچوں کو ملے گا. اے میری بہنوں، خدا تمہاری گود کو آباد رکھے. رباب کی گود لوٹ گئی. ہائے رباب، ہائے رباب. جزاکم ربکم. سب مصائب میں نے چھوڑ دیا. آج رباب کی کنیزوں کو پرسا دینا ہے. مجلس تمام ہو گئی. اے عباس کے غلاموں، عباس کہتے ہیں
جب بھی مجھ سے کچھ مانگو میری بھتیجی کا واسطہ دے کے مانگو، میری بھتیجی کا۔ اے بیبیو آپ دور دور سے آئی ہے، اے میرے بھائی کوئی جھانسی سے، کوئی حیدرآباد سے، کوئی بہار سے، کوئی لکھنؤ سے آیا ہے۔ آپ جب بھی گھر جاؤ گے آپ کے بچے آئیں گے، بیٹیاں گلے میں باہیں ڈال دیں گی، بچے غریب آئیں گے، مگر رباب کیا کرے؟ رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، کوئی نہیں، رباب کا کوئی نہیں۔ سر کا سایہ کربلا میں ذبح ہو گیا، گود کا لیا گلے پہ تیر کھا گیا۔ ہائے سکینہ، بابا بابا کہتے کہتے قید خانے میں دم توڑ دیا، اب رباب کیا کرے؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹیاں، میری بہنیں دھوپ میں بیٹھی ہے، مجھے مصائب یہی ختم کرنا تھا، مگر ان کے لیے 5 منٹ کا مصائب، مگر ایسے رونا جیسے چوتھا امام، جیسے زینب۔ ہائے رباب، واقعہ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، بس 5 منٹ کا مصائب، کبھی سائے میں نہ بیٹھی، کہتے تھے چلیے، کہا نہیں جاؤں گے، میرا بچہ دھوپ میں، میرا وارث دھوپ میں۔ ہائے رونے والوں، جسم کی چمڑیاں گر رہی تھی۔ اے شہزادی تھوڑی سی طاقت دے دو تاکہ مصائب 5 منٹ میں ختم کر دو۔ اے چوتھے امام کو خبر دی گئی، مولا ہے اماں سائے میں چلیے، میرے لال بس مجلس ختم ہو گئی، میں سائے میں نہ جاؤں گی، میں نے وعدہ کیا ہے۔ امام نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ اے میری بہنوں، ایک دفعہ رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پروردگار، ایک طرف میری قسم، دوسری طرف میرے امام کا حکم، میری قسم کی لاج رکھ لے، بس آوازوں کو نہ روکنا۔ یہ کہہ کے قدم اٹھایا، روح پرواز کر گئی، امام نے گلے جیسے لگا، اماں اماں اماں، الوداع، اے لوگوں الوداع، اے رونے والی بیٹیوں الوداع، اے میرا بھائی الوداع۔ تخت غسل پر جب جسم رکھا گیا، غسالہ نے چیخ کے پکارا، اے شہزادی زینب آئی ہے۔ رباب کے آنچل میں 2 گرہیں لگی تھی، زینب آئی، کہا کوئی قیمتی چیز ہے سن سکو گے؟ اے پہلی گرہ جو کھولی، دیکھا علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں، جو دوسری گرہ کھولی، ارے سن نہیں سکو گے، سکینہ کے گوشوارے، واہ سکینہ، واہ ربا، ہائے حسین، میرے استاد یہ فرماتے تھے کہ جب مصائب میں آنکھوں میں آنسو بھرے، اس وقت حسین کی دکھیاری ماں سے
جو مانگا جاتا ہے بی بی عطا کرتی ہے۔ آؤ ہم پہلی دعا یہ کریں، اے شہزادی رباب کی لٹی ہوئی گود کا واسطہ، ماں بہنوں کی گود آباد رہے، سکینہ بی بی کی یتیمی کا واسطہ، ہمارے بچوں کو کبھی یتیم نہ بنانا۔ مولا جن لوگوں نے ان مجلسوں کا اہتمام کیا ان کے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، جنہوں نے قائم کیا، جنہوں نے چلایا، جو دنیا سے جا چکے، بالخصوص خطیب ایمان، ان سب کی قبروں پر اپنا نور کا سایہ کیجئے۔ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ جوانوں کے سینے آباد رہے، علی اصغر کی کم سینی کا واسطہ ہمارے کم سین بچے آباد رہے، سکینہ کے ننھے سے گلے کا واسطہ ہماری بیٹیوں کے گلے آباد رہے، جہاں جہاں ہمارے مرجع، ہمارے ذاکر، ہمارے علماء، ہمارے تمام شاعر، ماتمدار، انجمن والے، مومن مومنات جہاں جہاں ہے، سب کے سر پر عباس کے علم کا سایہ رکھنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دام درہم ختم سخن ہے، یہاں کے شہید کو سلامی عطا کیجئے، دعا کیجئے، اے شہید ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، ہمیں پھر بلائیے، پھر بلائیے، پھر بلائیے۔ جو کربلا جانا چاہتے ہیں کربلا چلے جائیں، اور آخری دعا یہ ہے کہ حضرت کبریٰ اور قاسم کے صحرا کے صدقے میں جن جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، از غیب سے اچھا گھر دے دے، از غیب سے اچھا ور دے دے، اور میری زاگری کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں سوار دیجئے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات جن کا بھی نام لے رہے، بالخصوص خطیب ایمان طاہر صاحب قبلہ چروری کے نام سال ثواب۔ ناظم حسین مرحوم، اور جن کا بھی نام لکھا ہے ان سب کے سورہ نام۔ انا للہ و انا الیہ۔ گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے، یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔